يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے میں آپ تمام کی خدمت میں البلاغ اکیڈمی کی جانب سے استقبال کرتا ہوں اور آپ تمام کی خدمت میں اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں. محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، آج ہمارے لیے بڑے شرف کی بات اور بڑی خوش نصیبی کی بات یہ کہ آج ہمارے درمیان ہندوستان کی ایک مایہ ناز شخصیت، جنہیں شیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے. میں سب سے پہلے شیخ محترم کا ہمارے اس مجلس میں استقبال کرتا ہوں اور شیخ کی اجازت سے کچھ تعارفی کلمات آپ کے آگے پیش کرنے کی شیخ سے درخواست کرتا ہوں. محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، شیخ عبدالعظیم عمری مدنی، آپ کا اسم گرامی حافظ عبدالعظیم بن عبدالحلیم ہے. آپ کا تعلق کرناٹک کے شہر بنگلور کے ایک علاقے ہسکوٹا سے ہے. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد سے شروع کی. جامعہ دارالسلام کے شعبہ حفظ میں آپ نے داخلہ لیا. حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد آپ نے عالمیت کے مراحل مکمل کیے اور اس کے بعد عالمیت و فضیلت کے بعد آپ نے جامعہ دارالسلام کے معہد مقارنۃ الادیان، جسے دعویٰ کورس کے نام سے جانا جاتا ہے، شیخ نے اس سے فراغت حاصل کی اور فراغت کے فوراً بعد آپ کو جامعہ میں معہد مقارنۃ الادیان یعنی دعویٰ کورس میں بحیثیت استاذ مقرر کیا گیا. پھر شیخ نے مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا رخ کیا اور وہاں کے کلیۃ الحدیث میں شیخ محترم نے داخلہ لیا اور بڑی محنت و مشقت کے ساتھ آپ نے علم حاصل کیا. اور آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ شیخ محترم جب مدینہ سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر رہے تھے تو الحمدللہ پورے مدینہ ریجن کے اندر سب سے ٹاپ اور سب سے اعلیٰ اسٹوڈنٹ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مدینہ میں صرف جامعہ اسلامیہ ہی نہیں بلکہ مدینہ ریجن کے اندر جتنی یونیورسٹیاں ہیں ان تمام یونیورسٹیوں کے اندر شیخ نے سب سے ٹاپ کیا اور ایک دم بالکل رینک اسٹوڈنٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے مدینہ کے گورنر نے اپنے ہاتھوں سے شیخ کو ایوارڈ دیا. اور اس کے بعد الحمدللہ مدینہ سے فراغت کے بعد آپ نے مدینہ ہی میں کلیۃ الحدیث کے MA میں داخلہ لیا، لیکن حالات کچھ سازگار نہ ہونے کی وجہ سے شیخ ہندوستان لوٹ آئے. اور جیسے آپ ہندوستان لوٹ آئے تو فوراً آپ کی تقرری جامعہ دارالسلام عمر آباد میں ہو گئی اور اسی طرح مرکزی مسجد اہل حدیث چار مینار میں آپ بحیثیت خطیب مقرر ہوئے اور تب سے آج تک الحمدللہ شیخ محترم برابر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ نے شیخ محترم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. سب سے اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ محترم کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی ہے. آپ کے بیانات کافی مشہور ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان بیانات کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی ہے. شیخ محترم صرف میدان خطابت کے شہسوار نہیں بلکہ میدان کتابت میں، تحریر میں، قلم کے معاملے میں بھی الحمدللہ شیخ کا بڑی مشکل سے کوئی ہم پلہ ہو سکتا ہے. مجھے اگر میری یادداشت خطا نہ ہو تو تقریباً 2010 یا 2011 کا واقعہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے ایک کمپٹیشن، تحریری کمپٹیشن آتا ہے جس میں الحمدللہ شیخ نے عربی زبان کے اندر علماء سعودی عرب کی خدمات عقیدے کے تعلق سے اس موضوع پر آپ نے قلم اٹھایا اور الحمدللہ دنیا کے سلیکٹڈ لوگوں میں شیخ کا شمار ہوا اور آپ کو مدینہ اور مکہ بلایا گیا اور آپ کو وہاں پر ایوارڈ دیا گیا اور آپ کے اس مقالے کو جامعہ اسلامیہ نے اپنے مجلے میں شائع کیا. الحمدللہ. دیکھیے شیخ حفظہ اللہ
جیسا آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ عالم ہیں اور عالم با عمل ہیں شیخ، ماشاءاللہ آپ کے اخلاق و کردار بڑے اونچے اور بڑے اعلیٰ ہیں. آپ کے انداز گفتگو، آپ کا انداز تربیت، آپ کا اسلوب تعامل، یہ تمام چیزیں اس سے مخفی نہیں ہیں. جس کسی نے شیخ سے ایک مرتبہ ملاقات کی ہو وہ اس بات کا ضرور قائل ہوتا ہے اور اپنے دل سے شیخ کے لیے محبت کرنے والا ہوتا ہے. دیکھیے شیخ محترم اسی طرح جہاں اچھے خطیب اور اچھے قلمکار ہیں، وہیں شیخ محترم بڑے کامیاب استاذ اور بڑے بہترین مربی ہیں. شیخ محترم اپنے طلباء سے بہت محبت کرتے ہیں اور بڑی شفقت و محبت کے ساتھ انہیں تعلیم و تربیت دیا کرتے ہیں. شیخ کا اسلوب اتنا پیارا ہوتا ہے کہ آج بھی شیخ کی جو کلاس میں پڑھائی ہوئی باتیں ابھی بھی دماغ میں گردش کرتی ہیں، اور چند اہم مسائل پر جہاں شیخ نے وضاحت کی، یہ مشکل گھڑی میں شیخ کی باتیں یاد آتی ہیں اور مشکل گھڑی میں چیزیں ہمیں رہنما کا کام ثابت ہوتی ہیں. اسی طرح الحمدللہ دیکھیے شیخ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شیخ محترم کے پاس علم حاصل کرنے کا موقع دیا اور شیخ کے پاس کچھ پڑھنے کا موقع دیا. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. شیخ کے جو بھی طلبہ ہوں گے وہ حقیقت میں شیخ کے حق میں یہی اس چیز کی گواہی بالکل ضرور دیں گے. محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، کہنے کو باتیں بہت ساری ہیں، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں شیخ کا مزاج نہیں کہ شیخ اپنے سامنے اپنی تعریف کو قبول کریں یا ان کے سامنے ان کی تعریف کی جائے. شیخ اسے بالکل پسند نہیں کرتے. لیکن میں نے آپ کی آگے شیخ کی جو تعریف بیان کی، اصل میں یہ تعریف نہیں، یہ شیخ کی منشا کے خلاف میں نے اپنے دلی جذبات بیان کیے. جو میرے دل میں باتیں تھیں میں نے آگے رکھی، ورنہ شیخ محترم ایسی کبھی چیزوں کو برداشت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو صحت و عافیت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم و عمل میں برکت عطا کریں. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے سائے کو تا دیر ہم تک باقی رکھے. اللہ تعالیٰ شیخ محترم سے دین و ملت کی خدمت لیتا رہے. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جب تک دنیا میں رکھے نفع بخش بنائے اور ایمان و عمل و توحید و سنت کا داعی بنائے. آمین. محترم حضرات و خواتین، شیخ محترم کے مختصر تعارف کے بعد اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں آپ کے آگے مختصر طور پہ البلاغ عربک اکیڈمی کا تعارف پیش کرنا مناسب سمجھوں گا. دیکھیے البلاغ عربک اکیڈمی یہ ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے یا ورچوئل اکیڈمی ہے جہاں سے دینی علوم کی خدمت کی جاتی ہے اور اسی طرح عربی زبان کی بھی خدمت کی جاتی ہے. اس اکیڈمی کا اہم مقصد لوگوں تک کتاب و سنت کی صحیح تعلیم کو پہنچانا اور صحیح معلومات کو لوگوں تک عام کرنا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اس دور میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں، جہاں بہت ساری غلط باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں، تو وہاں پر ضروری ہے کہ اس طرح کے بہت سارے پلیٹ فارم تیار ہوں جو دین کی صحیح باتیں لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لوگوں کو، عوام کو علماء سے جوڑنے کا کام کریں. اور الحمدللہ البلاغ عربک اکیڈمی لوگوں تک ان کے علمی مستوی کے اعتبار سے دین کی صاف و شفاف تعلیمات کو پہنچانے کا کام کرتا ہے. البلاغ عربک اکیڈمی کی خصوصیت یہ کہ اکیڈمی علم دین کو یا عربی زبان کو آسان اسلوب و آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے لیے کبھی بھی زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. زبان کا اس اکیڈمی میں کوئی بیریئر نہیں ہوتا. الحمدللہ اس اکیڈمی نے الحمدللہ مختلف انداز میں خدمت کی اور مختلف انداز میں خدمت کر رہی ہے. تو البلاغ عربک اکیڈمی کی خدمات میں سے یہ کہ کچھ پوسٹرز، اسلامی پوسٹرز کو روزانہ یا جیسے وقت ملے لوگوں میں نشر عام کرنا اور مختلف قسم کے خطابات کو، مختلف عناوین پر خطابات لوگوں میں عام کرنا. اسی طرح مختصر کورسز کو لوگوں میں پھیلانا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، دین کی معلومات انہیں حاصل ہو سکیں. اسی طرح خواتین میں بھی اس اکیڈمی کی خدمت ہے. الحمدللہ خواتین میں خصوصاً تجوید کا کورس شروع کیا گیا ہے تاکہ خواتین قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، سیکھ سکیں. الحمدللہ اس اکیڈمی کے تحت اب تک بہت سارے مختصر دورات ہوئے ہیں، جن میں عقیدے کا مختصر دورہ، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر دورہ، تفسیر اور اصول تفسیر کا مختصر دورہ، اسی طرح مسجد اقصی اور حجر اسود سے متعلق کچھ تحقیقی بیانات بھی اس اکیڈمی کے تھرو لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے، اور بھی بہت ساری خدمات ہیں
جو آپ کو یوٹیوب چینل پر نظر آئیں گی، آپ اسے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فیوچر میں بھی انشاءاللہ اس اکیڈمی کے تھرو کچھ کتابیں انگریزی اور اردو زبان میں شائع کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس آسانی کرے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اب تمام حضرات و خواتین سے درخواست ہے کہ اس اکیڈمی سے جڑے رہیں، اس اکیڈمی کا مورلی، فزیکلی اور فائنینشیلی ہر اعتبار سے سپورٹ کرتے رہیں اور اپنے تعاون کو برقرار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کو خوب ترقی دے، اللہ تعالیٰ مزید دین کی خدمت لیتا رہے۔ اب میں پورے ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع اولاد کی تربیت کی وضاحت کریں اور اس ٹاپک پر ہمیں بہترین باتیں اور نصیحتیں عطا فرمائے، آمین۔ شیخ محترم سے درخواست ہے کہ شیخ محترم اپنے کیمرے کو آن کریں اور ہمارے سامنے اپنے خطاب کو پیش کریں۔ بارک اللہ فیکم ونفع بکم ورفع قدرکم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما۔ محترم سامعین، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے البلاغ عربک اکیڈمی کے اس آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے سے مجھے آپ سب بھائی بہنوں سے مخاطب ہونے کی یہ سعادت نصیب فرمائی، اور پھر میں اپنے عزیز بھائی شاکر مدنی حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر، ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ابھی ہم نے سنا کہ البلاغ عربک اکیڈمی کے تحت کتنے نشاطات اور کتنے خیر کے کام انجام پا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی البلاغ کے اس قافلے کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھاتا رہے، اور البلاغ کا یہ قافلہ منزل مقصود تک کامیابی کے ساتھ پہنچ کر رہے۔ جو خدمات اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج مجھے ایک عنوان دیا گیا ہے آپ بھائی بہنوں سے گفتگو کرنے کے لیے، اور عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس پر ہم بار بار بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت کا عنوان ہے یہ اولاد کی تربیت۔ اس لیے کہ اللہ نے ہر گھر میں اولاد رکھی ہے، ہر ماں باپ کی اولاد ہے، تو اس حیثیت سے یہ ہر گھر کی ضرورت کا موضوع ہے، ہر خاندان کی ضرورت کا موضوع ہے۔ میں اپنے اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی محدود وقت میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ گفتگو کا آغاز عباد الرحمن کی اس دعا سے میں کرنا چاہتا ہوں، جو دعا کہ اللہ نے سورۃ الفرقان میں نقل فرمائی ہے کہ رحمان کے بندے اللہ رب العزت سے کیا مانگا کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ اپنی فیملی کو لے کر اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی مراد، ایک بڑی تمنا، ایک بڑی آرزو، عباد الرحمن جو رحمان کے بندے ہیں وہ اللہ سے مناجات کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين
وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب سکون اور اطمینان۔ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے سکون کا سامان بنا، ہمارے سکون کا ذریعہ بنا۔ ہم باہر کی دنیا سے پریشان ہو کر آئے، گھر میں بیوی بچوں کے چہروں کو دیکھ کر ہمیں سکون ملے، خوشی ملے، اطمینان حاصل ہو، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یعنی ہمارے سارے فیملی ممبرز متقی ہو اور ہم ان کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے متقیوں کے امام ہو۔ محترم بھائیوں، محترم بہنوں، ہر دیندار مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی فیملی متقی ہو۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہوگا کہ اس کے بیوی بچے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بن رہے ہیں؟ کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ یا کتنی اولاد ہیں جو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی حیثیت رکھتی ہیں؟ سوسائٹی اور سماج کا اگر جائزہ آپ لیں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے خاندان، ہمارے گھر میاں بیوی کے اختلافات کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ہمارے خاندان اور ہمارے گھر اولاد اور والدین کے درمیان جو بغاوت کا ماحول ہے، نفرت کا ماحول ہے اور معصیت و نافرمانی کا ماحول ہے، اس ماحول میں ہمارے گھرانے جل رہے ہیں۔ معاشرے کی صورتحال بہت نازک ہے۔ یاد رکھو کیوں؟ اولاد کے سلسلے میں قرآن دو نظریے پیش کرتا ہے۔ قرآن نے اولاد کو نعمت بھی کہا اور قرآن نے اولاد کو فتنہ بھی کہا۔ قرآن کی کئی آیتیں ہیں جہاں اولاد کو نعمت کی حیثیت سے پیش کیا گیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا استغفار کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اللہ تمہیں اولاد سے نوازے گا، مال سے نوازے گا۔ اولاد نعمت بھی ہے اور اولاد فتنہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اولاد نعمت کب بنتی ہے، فتنہ اور آزمائش کب بنتی ہے؟ یاد رکھو، اولاد کو اگر آپ نے تربیت کے زیور سے آراستہ کیا، اچھی تربیت کی، نیک اور صالح بنایا انہیں، تو پھر اولاد نعمت ہے۔ اور اگر بحیثیت ماں باپ آپ نے تربیت میں کوتاہی کی، صحیح تربیت نہیں دی اپنے بچوں کو، تو پھر اولاد یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، یہ مصیبت ہے، اور اتنی بڑی مصیبت کہ آپ کی زندگی کا پورا چین، سکون اور راحت لوٹ لے جائے گی یہ اولاد، بگڑی ہوئی اولاد۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر جن کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے، بیوی دیکھو کافر تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی مشرک تھی، ماں کا اثر قبول کر لیا ایک بچہ، باپ کے راستے پہ نہیں چلا، باپ اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، وہ ماں کی روش پہ چل گیا، تو اس ایک بگڑی ہوئی اولاد کی وجہ سے نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا۔ سورہ ہود میں اس کی تفصیلات ہیں، سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تفصیلات پیش کی ہیں۔ عذاب آ چکا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے ایمان لا لے، ایمان لا کے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں میں سے نہ ہونا۔ بگڑی اولاد نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ارے ابھی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ،
नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आज कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं, कोई पहाड़ नहीं, पहाड़ की कोई चोटी बचाने वाली नहीं। इसी गुफ्तगू के दरमियान वहाल बैनहुमल मौज फकान मिनल मुगरकीन, एक ऊंची सी मौज आई और उसने नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने नूह अलैहिस्सलाम के नाफरमान बेटे को लुकमा बना दिया। बाप थे, बेटा अज़ाब इलाही का लुकमा बना, तो पिदराना शफकत का जज्बा जाग उठा और नूह अलैहिस्सलाम अपने इस काफिर बेटे के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश कर बैठे, इन्नबनी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। इस नाफरमान औलाद की वजह से नूह अलैहिस्सलाम को देखिए कितने बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा। अल्लाह ने कहा क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह इस मुशरिक बेटे को अपना फैमिली मेंबर मत बोलो, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसका अमल सही न था। अल्लाह अल्लाह, गौर करने की बात है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, लेकिन जब वो कुफ्र कर बैठा, नूह अलैहिस्सलाम के रास्ते पे ना चला, दावत कबूल ना की जो कि उसके अपने बाप थे, तो अल्लाह कह रहा है ऐसे बेटे को अपना फैमिली मेंबर मत कहो। इन्नी आइदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। अल्लाह अल्लाह, आसमान से आने वाली वही ने कहा कि नूह ऐसे नादानी आइंदा मत करो, नादानों में से हो जाओगे। एक जलील कदर पैगंबर को कितने बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा, किसकी वजह से? बिगड़ी हुई औलाद की वजह से। इसलिए मोहतरम भाइयों, मोहतरम बहनों, ये बात याद रखो, औलाद आप तरबियत करोगे तभी आपके लिए नेमत बनेगी। आप तरबियत नहीं करो, यहाँ ये माने भी नहीं कि नूह अलैहिस्सलाम ने तरबियत नहीं की, नहीं, नूह अलैहिस्सलाम से जो हो सकता था उन्होंने किया। वो तो बीवी थी जो कि मुशरिक थी, मुशरिका थी, और बेटा मां की रविश में चल पड़ा। तो बुनियादी बात, अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा है, तो ये बात जहन नशीन कर लो कि वो आपके लिए नेमत भी हो सकती है, वो आपके लिए फितना भी हो सकती है। अब आपके हाथ में है कि एक जिम्मेदार माँ बाप की हैसियत से उसको कहां तक नेमत बनाने की कोशिश करते हैं। देखो आजकल मुआशरे में देखा ये जाता है कि माँ बाप अपनी औलाद की दुनिया की तो बड़ी फिक्र करते हैं, बहुत, उन्हें अच्छा खिलाना, अपने माँ बाप अपनी औलाद की दुनिया की बड़ी फिक्र करते हैं माँ बाप, अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छी स्कूल में पढ़ाना, हाँ, अच्छी जगह शादी करना, अच्छा कारोबार लगा के देना। समझते हैं माँ बाप ये सब कर लिए तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी हमने। अफसोस है उन माँ बाप पर जो अपनी औलाद की दुनिया की तो फिक्र करते हैं और उन्हें अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र नहीं। आखिरत की जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है, आने वाली जिंदगी है, अबदी जिंदगी है, दायमी जिंदगी है। अच्छे माँ बाप वो है, जिम्मेदार माँ बाप वो है जो अपने बच्चों को जेवर तरबियत से आरास्ता करते हो, स्कूल कॉलेज के साथ साथ तौहीद का सबक पढ़ाते हो, इत्तिबाए सुन्नत की तालीम देते हो, दीनदार बनाते हो, नमाजी बनाते हो, अखलाक हसना की तालीम देते हो, कुरान मजीद से अपनी औलाद को जोड़ते हो, इल्म और उलमा से उन्हें करीब करते हो। वरना याद रखो मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, आप सिर्फ दुनिया बनाओगे ना, अपनी औलाद के अखलाक को संवारोगे नहीं, उन्हें नमाजी नहीं बनाओगे, दीनदार नहीं बनाओगे, तो क्या होगा जानते हैं? जिस औलाद के लिए आपने अपनी जिंदगी कुर्बान की, जिस औलाद की कामयाबी को आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बनाया, कल जब उसी बाप का इंतकाल होता है ना, कल जब उसी बाप का इंतकाल होता है तो औलाद मस्जिद से बाहर खड़ी रहती है, नमाज जनाजा नहीं पढ़ती, क्या बोलती है? पेशाब की पाकी नहीं है। ऐसे वाकयात मुआशरे में हो रहे हैं। बाप की जनाजे की नमाज हो रही है, बस्ती के लोग जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, बेटा मस्जिद के बाहर खड़ा कर पेशाब की पाकी नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
ہم نے دیکھا ہے ایسے ماں باپ کو جنہوں نے اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی. جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور اپنی اولاد کی خدمت کے محتاج ہو گئے، کبھی بھولے سے اولاد نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی، بس زیادہ کیا تو ایک نرس کو رکھ دیا، وہی سب کچھ دیکھے گی، وہی سب کچھ کرے گی. ماں باپ ترس جاتے ہیں، بچپن میں جیسے ہم نے اسے کھلایا آج بڑھاپے میں وہ ہمیں کھلائے، بچپن میں جیسے ہم نے اسے پلایا آج بڑھاپے میں وہ ہمیں پلائے، بچپن میں جیسے ہم نے اسے نہلایا آج بڑھاپے میں وہ ہمیں نہلائے. پر بیٹے کو کبھی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی اولاد کی صرف دنیا بنائی، صحیح تربیت نہ کی، دیندار نہ بنایا. اس کا نتیجہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں خود آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ سوسائٹی میں ہو رہا. نافرمان اولاد، بے دین اولاد اپنے والدین کے ساتھ اتنی بڑی غداری کرتی ہے. ماں باپ کا جب انتقال ہو جاتا ہے، اس کے مال میراث کو حاصل کرنے کے لیے جھگڑتی ہے اولاد اور حاصل کرتی ہے. اور معلوم رہتا ہے کہ باپ پہ قرض ہے، باپ کا قرض ادا کرنے کی بھی انہیں فکر نہیں ہوتی. باپ کا قرض، اور انہیں معلوم ہے کہ اگر قرض ادا نہ کیا گیا، آپ کو معلوم ہے بھائی اللہ کے پاس چھٹکارا نہیں. قرض جب تک ادا نہ ہو مومن کی جان معلق رہتی ہے. نسأل اللہ السلامت والعافیہ. لا الہ الا اللہ. ایسا ہوتا ہے معاشرے میں اور سماج میں، یہ سب ہو رہا ہے. اس لیے اپنی اولاد کی دنیا سے زیادہ آخرت بنانے کی فکر کیجیے. اپنی اولاد کی دنیا سے زیادہ آخرت بنائیے، انہیں دیندار بنائیے، انہیں نیک اور صالح بنائیے. تبھی اولاد آپ کے لیے نعمت بنے گی. آپ قرآن مجید پڑھیے، آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو لے کر قرآن مجید جو ان کا کردار پیش کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اولاد کی بڑی فکر تھی ابراہیم علیہ السلام. تربیت کیسی ہوتی ہے، کیسی ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام جن کے سلسلے میں قرآن نے کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ہستی اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت. تو اس میں سے ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اولاد کی بڑی فکر. میری اولاد کہیں بگڑ نہ جائے، میری اولاد کہیں شرک کے راستے پہ نہ چل پڑے، میری اولاد کہیں بے دین نہ ہو جائے. بہت فکر تھی، بلکہ فکر کا لفظ بھی چھوٹا ہے، بہت تڑپ تھی، بے چین رہتے تھے. سوچو اللہ کی جانب سے انہیں اتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت پہ فائز کیا جا رہا ہے، انسانیت کا امام بنایا جا رہا ہے، اور اللہ انہیں خوشخبری سناتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں سارے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا پرائز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. ابراہیم علیہ السلام خوش نہیں ہو رہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اے ابراہیم میں نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا ہے. فوراً انہیں اولاد کی فکر ہوتی، وہ پوچھتے ہیں قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا. ہاں، مطلب یہ کہ جس منصب امامت پہ اللہ تو مجھے فائز کر رہا ہے، کیا میری آنے والی نسلیں اس منصب امامت کو سنبھالنے کے لائق رہیں گی. اللہ ومن ذریتی، خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد جو دعائیں وہ کرتے ہیں، اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا دے. خلیل اللہ جیسی شخصیت اور دعا کر رہی ہے کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی کے فتنے سے بچا لے. آگے دعا کرتے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اللہ مجھے نمازی بنا دے، نہ صرف مجھے، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے.
یہ جو خلیل اللہ کی تڑپ تھی، ابراہیم علیہ السلام کی تڑپ تھی، اپنے بچوں کی نماز کی فکر، اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر، اپنے بچوں کی قابلیت اور لیاقت کی فکر، اللہ کے نزدیک یہ فکر ایسے مقبول ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں نبوت محصور کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں جتنے نبی آئے، رسول آئے، سب انہی کے خاندان سے آئے۔ وہ خود نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے پوتے یعقوب نبی، ان کے پڑ پوتے یوسف نبی علیہ السلام، چار نسلیں مسلسل ان کے سروں پر تاج نبوت رکھا گیا۔ اسی لیے جب پیارے نبی سے پوچھا گیا من اکرم الناس، اللہ کے نبی لوگوں میں عزت و سربلندی کا سرمایہ سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ کون شخصیت ہے جو سب سے زیادہ عزت والی ہے؟ تو آپ نے کہا تھا یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ دنیا میں عزت کا جو سرمایہ یوسف علیہ السلام کے پاس ہے اتنا کسی اور کے پاس نہیں۔ وہ خود نبی، ان کے باپ نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی۔ یہ جو نبوت کو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں محصور کر دیا گیا اور ان کے خاندان کو ہدایت و رہبری کا چشم و چراغ بنایا گیا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس تڑپ کا نتیجہ تھا جو تڑپ کے وہ اپنی اولاد کو لے کر اپنے دل میں رکھا کرتے۔ اس لیے محترم ماؤں بہنوں، سب سے پہلے اولاد کی تربیت کو لے کر ایک فکر مندی پیدا کرو۔ آپ کو متفکر ہونا ہے، سوچنا ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے، پلان کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو کیسے نیک بنائے، ان کے اندر جو غلط عادتیں کیسے چھڑائے، اس کی تدبیر کرو، بیٹھ کے سوچو، مشورے کرو۔ اور کچھ تدبیریں ہیں نیک اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، کچھ باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، دعاؤں کا سہارا لو۔ ماں باپ کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں اولاد کیا؟ آپ کا بچہ کتنا بگڑا ہوا کیوں نہ صحیح، دعاؤں کا سہارا لو، آپ کی دعائیں اسے بنائیں گی۔ اور جب دعا کی بات آ رہی ہے تو جانتے ہیں دعا کب سے کرنا ہے اولاد کے حق میں؟ ہم کب کرتے ہیں؟ اولاد جب بگڑ جاتی ہے، باغی ہو جاتی ہے، ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، تب ہمیں دعا یاد آتی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ غلط وقت ہے۔ دعا اسی وقت رنگ دکھاتی ہے جب وہ صحیح وقت پہ ہو۔ اولاد کے لیے دعا کب سے ہونی چاہیے؟ ان کی پیدائش سے پہلے، ان کی ولادت سے پہلے ہی دعا ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو اولاد کی نعمت سے محروم تھے، انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی تو صرف اولاد نہیں مانگی، یہ نہیں کہا اللہ مجھے اولاد دے، کہا رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد دے، نیک اولاد دے۔ پتہ چلا اولاد کی صالحیت اور ان کے تقوی کے لیے جو دعا ہے وہ ان کی پیدائش سے پہلے سے ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے دوسری بات جو اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نیک اولاد کے لیے ضروری ہے نیک بیوی کا انتخاب، صالح بیوی کا انتخاب۔ واللہ العظیم یہ مائیں ہیں جو بچوں کو بناتی ہیں۔ مرد حضرات وہ گھر سے باہر رہتے ہیں، تجارت کاروبار کی مشغولیتیں فلاں فلاں فلاں، صحیح معنوں میں بچوں پر سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوتی ہیں وہ مائیں ہیں۔ آپ نے نہیں کہوں گا میں، صورتحال یہ ہے کہ شادی کرتے وقت نہ اخلاق دیکھے، نہ دینداری دیکھی، کوئی چیز نہیں دیکھی، بس چہرہ دیکھا، صورت دیکھی، شکل دیکھی، شادی کر لی۔ اب وہ بگڑی ہوئی نکلی، بے دین نکلی، بد اخلاق نکلی، بدچلن نکلی، اور اس سے آپ نیک اولاد کی امید لگائے بیٹھے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا نیک صالح بیوی کا انتخاب۔ اور واللہ العظیم ہماری یہ مائیں بہنیں حقیقت میں معاشرے میں جتنے نیک مرد ہوتے ہیں ان کو عام طور پر بناتی ہیں یہ عورتیں۔ عورت کا جو کردار گھر میں ہوتا ہے نا، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے عورتیں اپنا جو رول ادا کرتی ہیں، جو کردار ادا کرتی ہیں، واللہ 100 مرد بھی وہ کردار ادا نہیں کر سکتے۔ تربیت جو ایک ماں کرتی ہے، اپنے بچوں کو جو سلیقہ سکھاتی ہے، اپنے بچوں کو جو دیندار بناتی ہے، تو اولاد
زیادہ تر ماں کی گود میں پلتی ہے، ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے، ماں کا رنگ زیادہ قبول کرتی ہے، اسے بہت ضروری ہوتا ہے نیک اولاد کے لیے نیک بیوی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پھر عملی تدابیر اولاد کو نیک بنانے کے لیے، کیسی عملی تدابیر؟ حدیثوں میں کہا گیا بچپن سے ہی، تمہارے بچے جب چھوٹے رہتے ہیں نا، بچپن سے ہی انہیں نماز کی تربیت دو۔ ٹھیک ہے کہ عبادتیں بالغ ہونے کے بعد واجب ہوتی ہیں، اس سے پہلے عبادتیں واجب نہیں، لیکن تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے بچپن سے ہی اپنی اولاد کی تربیت کرو، نمازوں کی طرف راغب کرو انہیں۔ حدیثوں میں فرمایا گیا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نا، انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر مارو۔ مارنے کا مطلب تہذیب کی مار، شائستگی کی مار جو ادب کے دائرے میں ہو، جانوروں جیسی مار نہیں، حیوانیت کی مار نہیں۔ بعض ماں باپ تربیت کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے، اپنے بچوں کو ایسے پیٹتے ہیں حیوانوں کی مانند، اس سے تو بچے باغی بنتے ہیں۔ شریعت جس مار کی اجازت دیتی ہے ایسی مار جس میں ادب ہو۔ کہا جاتا ہے کہ مار کو تادیب ہونا چاہیے نہ کہ تعذیب، مار کو تادیب ہونا چاہیے نہ کہ تعذیب، ادب سکھانے والی مار، عذاب دینے والی مار نہیں۔ تو کہا گیا 7 سال کے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ آپ حدیثیں پڑھیے، صحابیات فرماتی ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، گود کے بچے، انہیں لے کر وہ مسجد جایا کرتی تھی اور وہ بچے رونے لگتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھا رہے ہوتے، عورتوں کے حصے سے کسی معصوم بچے کے رونے کی آواز آتی، آپ نماز مختصر کر دیتے، مگر کبھی یہ اعلان نہ کرتے کہ اپنے بچوں کو مت لاؤ، نہیں۔ کیوں یہ سب؟ یاد رکھنا اولاد کی تربیت کے سلسلے میں یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اپنے بچوں کا رشتہ مسجدوں سے جوڑو، اپنے بچوں کا تعلق مسجد سے جوڑو۔ مسجد میں جو مکتب چلتا ہے نا، بس اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کرو، بار بار نمازوں کے لیے اپنے بچوں کو مسجد لے جاؤ۔ بچے کا تعلق اور بچے کا رشتہ مسجد سے جتنا مضبوط ہوگا وہ دین سے اسی قدر قریب آئے گا۔ آپ وہ حدیث آپ نے شاید سنی ہو، ایک مرتبہ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے سجدے میں گئے۔ آپ سجدہ بڑا لمبا ہو گیا، بڑا طویل ہو گیا، اتنا لمبا ہوا، اتنا اٹھ ہی نہیں رہے آپ سجدے سے۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے تو گمان ہو گیا کہ لگتا ہے حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں جب یہ وسوسہ آنے لگا مجھ سے صبر نہ ہوا، مجھ سے رہا نہ گیا، فوراً میں اٹھا۔ سجدے سے اٹھ کے دیکھنا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ حسن بن علی نواسے رسول، کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ سوار ہو گئے ہیں اور اس لیے پیارے نبی سجدے سے نہیں اٹھ رہے ہیں۔ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کب حسن بن علی اتریں گے کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیں۔ اور کیجئے نا، چھوٹے سے بچے تھے حسن بن علی، آپ کی پیٹھ پہ سوار ہو رہے ہیں، سب کی نماز میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، خلل ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس بچے کو ڈانٹا، غصہ کیا؟ نہیں۔ اسی لیے آج بعض مسجدوں میں بعض ذمہ دار حضرات یہ جو بورڈ لگا دیتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کا مسجد میں آنا منع ہے، کوئی حق نہیں پہنچتا انہیں۔ بچے ہیں، ایسی کچھ حرکتیں وہ کریں گے ہی، ہمیں ان کی تربیت کی خاطر ایسی حرکتوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہاں، سمجھا کے لاؤ بچوں کو، سمجھانے کی کوشش کرو، پھر بھی جو ان سے حرکتیں ہو جاتی ہیں وہ آپ کو بھی برداشت کرنا ہے، مجھے بھی برداشت کرنا ہے، پورے معاشرے کو برداشت کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑ دو۔ مسجدوں کی محبت جب دل میں بیٹھ جائے گی اور جب آپ گھر میں نہیں رہتے، بچہ خود مسجد کی طرف چل کر جائے گا۔ مسجد سے تعلق یہ دین سے تعلق ہے، مسجد سے رشتہ یہ دین سے رشتہ ہے، مسجد سے محبت یہ دین سے محبت ہے، اور مسجد سے قربت یہ دین سے قربت ہے۔
اسی لیے اپنا گھر ہمیشہ ایسے محلے میں رکھو جہاں آپ کے گھر سے مسجد قریب ہو، جہاں 5 ٹائم اذان کی آواز آتی ہو۔ آج کل معیار زندگی بہت اونچا کر لیتے ہیں بعض لوگ، اور اتنا اونچا کہ ان کی وہ اپنے آپ کو سبھی لوگوں سے ممتاز سمجھتے ہیں، اور ایسی کالونیوں میں جا بستے ہیں جہاں میلوں میل تک مسجد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ان کا اپنا پریسٹیج ہے، ان کا اپنا وقار ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے پریسٹیج کی حفاظت کر لی، مگر یاد رکھو آپ اپنی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو اپنا پریسٹیج عزیز ہے یا اپنی اولاد کا دینی مستقبل عزیز ہے، یہ طے کرنا پڑے گا۔ اولاد کا دینی مستقبل اگر عزیز ہے آپ کو، پھر ضروری ہے کہ آپ کا گھر ایسی جگہ ہو جہاں سے اللہ کا گھر قریب ہو، مسجد نزدیک ہو، اور جہاں آواز 5 ٹائم اذان کی آتی ہو۔ کچھ چیزیں ہیں ان سے بچنا بھی پڑے گا ہمیں۔ اولاد کی تربیت کی جب ہم بات کر رہے ہیں، اولاد کیوں بگڑتی ہے؟ دیکھو، میاں بیوی اپنے بچوں کے سامنے نہ جھگڑیں۔ یہ جو میاں بیوی کے جھگڑے جو ہوتے ہیں نا، میاں بیوی اولاد کے سامنے جھگڑے، ان جھگڑوں کا بہت منفی اثر بچوں پر ہوتا ہے، بچوں کی تربیت پر ہوتا ہے، بچوں کی نشو و نما پر ہوتا ہے۔ بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے ابو ان کی امی کو کیسی گالیاں دے رہے ہیں، بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے ابو ان کی امی کو کیسے مار رہے ہیں، بچے سنتے ہیں کہ کیسے امی ان کے ابو کو جواب دے رہی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی نظروں میں ماں باپ کی اہمیت خود بخود گھٹ جاتی ہے، اور جیسے انہوں نے میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے اور جواب دیتے ہوئے سنا ہے، کل وقت آنے پر وہ اپنے والدین کو ویسے ہی جواب دیں گے۔ وہ بچے، والدین کا بچوں کے سامنے لڑائی کرنا، جھگڑنا، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، بالکل نہیں۔ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھو، گھر کے ماحول کو اچھا رکھو۔ میں باپ ہوں اور اپنے بچے سے کہتا ہوں جاؤ سگریٹ لے کے آؤ، ٹھیک ہے، اپنے بچے کو بھیج رہا ہوں کہ سگریٹ لے کر آؤ۔ اب ظاہر بات ہے کہ میں سگریٹ اس کے ہاتھ جب میں نے منگا دی، اب تو میرا بچہ کل کے روز وہ سگریٹ پیے گا ہی۔ گھر کا ماحول اچھا رکھو، ٹیلی ویژن پہ فلمیں چل رہی ہوں، ننگی ننگی برہنہ تصویریں آ رہی ہوں، اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہوں، ہمارے بچے بھی ساتھ ہوں، شرم و حیا چلی جائے گی، شرم و حیا رخصت ہو جائے گی، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ اور رزق حلال، رزق حلال، اپنے بچوں کو پاکیزہ روزی کھلاؤ۔ حرام روزی کھلاؤ گے، اور بہت منفی اثر آپ کے بچوں کے فیوچر پہ پڑے گا۔ ظلم کر کے ہڑپا گیا مال، دوسروں کا حق مار کر لیا گیا مال، بہنوں کا حق میراث میں دبایا گیا مال، یہ سب اگر اپنے بچوں کو کھلاؤ گے نا، تو پھر اولاد کی صالحی امید اور نیک بننے کی امید مت رکھو۔ روزی پاک رکھو، اپنی بھی پاک رکھو، اپنے بچوں کو جو کھلا رہے ہو وہ لقمہ پاک رکھو۔ پاکیزہ روزی پاکیزہ نسلوں کو جنم دیتی ہے، پاکیزہ رزق پاکیزہ اولاد کو جنم دیتا ہے۔ خود بھی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اپنے بچوں کو پاکیزہ نعمتیں کھلاؤ۔ اس کا اخلاقی ناحیے سے، دینی ناحیے سے بہت افیکٹ ہوتا ہے بچوں پر۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا۔ دیکھو، ہم جس ماحول میں ہم سب جی رہے ہیں نا، یہ فتنوں کا ماحول ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں۔ اور خاص کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری اولاد کالجوں میں جا کر، اسکول میں جا کر جس ماحول میں تربیت پا رہی ہے، اس ماحول کا اثر ان کی زندگیوں میں ایسا نظر آتا ہے کہ آج نیو جنریشن ہمارا جو ہے، میں کہہ رہا تھا کہ آج جو ہمارا نیو جنریشن جو ہے، اس کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ ایسے ماحول میں پرورش پا رہی ہے، ان کے نزدیک فرینڈ سرکل کی بڑی اہمیت ہے، دوست و احباب کی بڑی اہمیت ہے، ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سبھی بچے ایسے نہیں، ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سو کے بچے بڑے سعادت مند اور نیک متقی مطیع و فرما بردار بھی ہوں گے، اس سے انکار نہیں، لیکن سوسائٹی میں عام طور پر دیکھا یہ جا رہا ہے، ماں باپ کو یہ شکایت ہے کہ ہمارا بچہ فرینڈ سرکل کی کو جو اہمیت دیتا ہے، دوستوں کی جو فرما برداری کرتا ہے، وہ اہمیت ہماری نہیں ہے، اور ہماری نصیحتوں اور
ہماری تعلیمات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے جہاں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پیشن گوئی فرمائی تھی ان تلد الامۃ ربتها، کہ قیامت کے قریب ماحول ایسا ہوگا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بچیاں اپنی ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کریں گی، بیٹیاں اپنی ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کریں گی۔ اب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کریں تو بیٹوں کا کیا حال ہوگا سوچ لیجیے۔ اس ماحول کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ماں باپ ذمہ دار قسم کے ہوں، جنہیں اولاد کی تربیت کی فکر ہو اور اولاد کے دینی مستقبل کو لے کر وہ فکر مند رہتے ہوں اور بچپن ہی سے وہ اپنی اولاد کو حسن تربیت کے زیور سے آراستہ کرتے ہوں، تو ان کی اولاد یقیناً آج بھی ماحول کے چیلنجز کے باوجود آج بھی نیک بنے گی، متقی بنے گی، خدا ترس بنے گی۔ میں رب العزت سے بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جتنوں کی بھی اللہ نے اولاد ہم میں سے جن کو بھی دے رکھی ہے، اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے، متقی بنائے، دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ اور جس دعا سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو اس دعا کا مصداق بنائے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، کہ پروردگارہ ہمیں ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ دیکھو، گھر سے باہر ہزار ٹینشن، گھر سے باہر کی دنیا میں ہزار ٹینشن ہو، آدمی کو اگر بیوی بچوں سے سکون مل رہا ہے نا، وہ گھر کے باہر کے ہزار ٹینشنوں کا مقابلہ کر لے۔ لیکن اگر گھر میں سکون نہ ہو، بیوی بچوں سے سکون نہ ہو، بیوی بچے ٹینشن دینے، راحت ملے، اسے کبھی چین کی سانس نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی فیملی پہ توجہ دینے کی ضرورت کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ دین کے سلسلے میں یہ جو آپسی تعاون اگر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی گھروں کا ماحول اچھا ہوگا، پاکیزہ ہوگا اور دیندار ماحول ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے اور دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور میں گفتگو کے اختتام پر شکر گزار ہوں ہمارے بھائی شاکر مدنی حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر ان کا، کہ انہوں نے آج اس پلیٹ فارم سے آپ سب بھائی بہنوں سے مخاطب ہونے اور کچھ دیر گفتگو کرنے کی سعادت مجھے نصیب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں قبول فرمائے، اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ میں شیخ محترم کا البلاغ عربک اکیڈمی کی طرف سے اور تمام گروپ ممبران کی طرف سے، تمام حاضرین کی طرف سے میں شیخ کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ شیخ نے صرف ایک دعوت پر الحمدللہ ہمیں وقت دیا اور شیخ نے بڑی پیاری باتیں، بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر خیر کی باتیں سن کر اس پر ہمیں چلنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔